کبیر خان صاحب، شاید افریدی سمیت 2-3 سینئر پلیئرز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سرے سے ٹیلنٹ ہے ہی نہیں، مطلب ورلڈ کلاس میں جو ٹیلنٹ آپ کو چاہیے وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے دوسرے ٹیسٹ کی پرفارمنس کا جائزہ لیا جائے تو سلیکشن کمیٹی بھی انہی کے خیالات کو صحیح ثابت کرتی ہے کہ آپ ٹیلنٹ کہاں سے لے کے آئیں، نوجوان ٹیلنٹ تو پرفارم ہی نہیں کر پا رہا۔ یہ تو غلط ہوگا کہ آدمی کہے کہ کروڑوں کی آبادی کے ملک میں جہاں پہ کرکٹ ان کا نمبر 1 گیم ہے وہاں پہ ٹیلنٹ نہیں۔ ہاں، یہاں اس حد تک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے لیکن اس کو پروسیس نہیں کیا جا رہا ہے پراپر۔ آپ کے پاس انیشیل ٹیلنٹ آتا ہے، پھر آپ اس کو پالش کرتے ہوئے جیسے ساری دنیا کرتی ہے اس کو آپ ایک لیول پہ لے کے آتے ہو جب آپ اس کو انٹرنیشنل کرکٹ میں پریزنٹ کرتے ہو۔ اس وقت سلیکٹرز کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ جو پرائم ٹورنامنٹ ہے، کادن ٹرافی یا پیٹرنز ٹرافی کے نام سے ہوتا ہے، آپ کو ان کے ہی جو ٹاپ پرفارمرز ہیں ان کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، کیمپ میں لے کے آنا پڑتا ہے، کیونکہ لیول جو ہے جو اسٹینڈرڈ ہے ہمارے فرسٹ کلاس کا وہ اور اس کے ٹیسٹ کے جو اسٹینڈرڈ میں اتنا بڑا فرق ہے کہ آپ اس کے پرفارمر کو جب بھی لے کے آؤ گے وہ فیل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آ کے ادھر فیل ہوگا۔ آپ کو جب ہائیلی ٹیلنٹڈ ہائیلی پرفارمنس والا بندہ جب ملتا ہے اس کو اسٹل 5-6 مہینے چاہیے این سی اے میں یا جو بھی ان کی انسٹیٹیوٹ ہے جو ان کو تیار کرتے ہیں تاکہ ان کو پورے طریقے سے پالش کر کے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے فٹ کر کے ان کو بھیجا جائے، تب بھی اس کے رزلٹ آئیں گے، ادروائز بہت مشکل ہوگا۔ اچھا، اگر پاکستان کی گزشتہ 4-5 سالوں کی کارکردگی پر نظر دوڑائی جائے تو پاکستانی بیٹنگ کا ٹاپ آرڈر جو ہے، مطلب آپ کے اوپنرز نمبر 2 پوزیشن پر کھیلنے والے، 3 پر کھیلنے والے، وہ پرفارم ہی نہیں کر پا رہے، تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا کرکٹ بورڈ نے کوئی اسٹریٹجی تیار کی تھی، اس پر کچھ عمل ہوا تھا؟ کیونکہ بالکل ہی پرفارمنس نہیں ہے، کافی ٹائم ہے اس میں بالکل ہم ظاہری بات ہے کہ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا ڈومیسٹک سٹرکچر ایسے بنایا ہی نہیں ہے جس سے آپ کے پاس اچھے پلیئر پروڈیوس ہوں، اور جب سلیکٹرز کے پاس چوائس نہیں ہوتی تو وہی پلیئر دوبارہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے پاس چوائس زیادہ ہوتی ہے، جیسے آپ نے ابھی ٹاپ آرڈر کا ذکر کیا، جب ہمارے پاس اگر ہر نمبر کے لیے فرض کریں اوپنرز کا ٹاپ سے 1 سے 5 تک نمبر لیں، 1 سے 5 تک ہمارے ہر نمبر پہ ہمارے پاس اچھی کوالٹی کے 4 پلیئرز ہوں، تو جو پرفارمنس نہیں کرے گا آٹومیٹکلی باہر ہوگا، دوسرا اس کو ریپلیس کرے گا۔ جو ہمیں سلیکشن میں مسئلہ ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم جب ایک پلیئر کو باہر کرتے ہیں اس کا ریپلیسمنٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی تو ہمیں اسی پلیئر کو واپس لے کے آنا پڑتا ہے، یہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب فار ایگزامپل احمد شہزاد کو اسٹور پہ یہ لوگ نہیں لے کے آئے ڈسپلنری کی وجہ سے، اب ان کو احمد شہزاد کی ضرورت پڑی ہوئی ہے، کیا ٹاپ آرڈر نہیں کر رہا ہے، احمد شہزاد کی تو ایوریج بڑی اچھی ہے، اس کو کھلانا چاہیے تھا۔ یہ جو چیزیں ہیں پھر ہمیں واپس ریورس آرڈر میں لے جاتی ہے کہ جب آپ ایون ڈسپلن پہ کوئی کام کر رہے ہو یا پرفارمنس پہ کام کر رہے ہو، آپ اس کو شارٹ ٹرم ہوتا ہے، آپ اسی پلیئر کو واپس لے کے آتے ہو، اور یہ ہماری سلیکشن کمیٹی کئی بار کر چکی ہے، میں سلیکشن کا حصہ رہ چکا ہوں۔ اچھا، آپ ہی کے الفاظ میں ڈسپلن، فٹنس، پرفارمنس لمحہ فکر ہے پاکستانی ٹیم کے لیے، اس کی ذمہ داری کس پر عائد کی جائے؟ کرکٹ بورڈ پر عائد کی جائے، پلیئرز پر عائد کی جائے؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داری ہے وہ سب کی ہے، صرف کرکٹ بورڈ کی بھی نہیں، پلیئر کی اپنی بھی ہے۔ اب تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انگلینڈ یا آسٹریلیا کا فٹنس کیمپ لگا، ہم لوگ فٹنس کیمپ لگاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پلیئر کی جو اویئرنیس ہے فٹنس کے لحاظ سے، ماں سوائے 2-3 لڑکوں کے جو اگر گھر پہ بھی ہوں تو اپنے فٹنس رجیم کا خیال رکھتے ہیں، باقی لوگ رکھتے ہیں، تو اویئرنیس بہت ضروری ہے نمبر 1۔ اس کے بعد ٹھیک ہے رسپانسبلٹی بہت ضروری ہے، وہ آ جاتی ہے این سی اے پہ اور ہمارے کوچنگ سٹاف پہ آ جاتی ہے، لیکن پھر میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کا ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہوتا ہے۔ اب آپ کو کسی فٹنس کے لیے آپ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو یا سی او کو تو رسپانسبل ٹھہرا نہیں سکتے، تو ظاہر بات ہے ڈسپلن کے لیے آپ صرف مینیجر کو بھی رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے، ہر ایک انڈیویجول کا اپنا اپنا رول ہے۔ جب سب رول ایک طریقے سے رول نہیں کریں گے اور وہ سب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تب تک بہت مشکل ہوتا ہے۔